ڈونلڈ ٹرمپ نے جی ٹیرف لگایا بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان، اور اس ٹیرف کے بعد ریئیکشن آنا شروع ہوا، جوابی ٹیرف لگانے کا سوچا گیا، کسی نے بھی اسے پسند نہیں کیا، تو چائنا نے جوابی ٹیرف لگایا۔ اب امریکی صدر جو ہیں پہلے انہوں نے امریکہ کی جانب سے ٹیرف 104% بڑھانے پر، چین نے جواب میں واشنگٹن پر ٹیرف بڑھا کر 84% کر دیا، پھر ایک دوسرے پر یہ جوابی بار ہوتے رہے اور ٹیرف جی بڑھتا اب کہاں پر پہنچا ہے 125 انہوں نے % جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا ہے چائنا پر۔ لیکن اب یہ ہے کہ فی الحال 90 روز کے لیے ٹیرف جو ہے وہ ٹیرف وار ایک طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں اس کو معطل کر دیا ہے۔ اطلاق چائنا پر نہیں ہوگا، اس کا اطلاق چائنا پر یہ اب چائنا اور امریکہ کا معاملہ ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو 90 دن کا جو ہے وہ ریلیف دیا ہے جنہوں نے اس کا احترام کیا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں چائنا پہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ عدم احترام ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کیا بننا چاہ رہے ہیں، ان کی آپ ذرا لینگویج چیک کریں جس طرح وہ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے تو انہیں لچک کا مظاہرہ دکھانا ضروری ہے، اور ہم نے ان لوگوں پر ان کنٹریز پر ٹیرف کے لیے ریلیف دے دیا ہے جنہوں نے ہم پر جوابی ٹیرف نہیں لگایا۔ I think this whole tariff war is revolving around Donald Trump's ego. What do you say? ہاں لیکن اب آپ سوچیں ایک توازن دنیا کا خراب ہونے کا خدشہ ہے، چائنا بھی ایک بڑی معیشت ہے اور چائنا کا جوابی ایکشن ہمیں بتا رہا ہے کہ چائنا اب اس کا مؤثر جواب پھر ایک بار پھر سے دے گا۔ اب یہ معاملہ کہاں جائے گا، معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے دنیا کی دونوں کنٹریز پر، اور بہت کچھ اس سے ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو سکتا ہے۔ چلیں جی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ماہر معاشیات محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سہیل صاحب بتائے گا ٹرمپ ٹیرفز جو ہیں انہوں نے شدت اختیار کر لی ہے، یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ یہ جو ٹیرف وار ہے یہ انیشیلی چائنا ورسز امریکہ ہے اور باقی ملک اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ پہلے ہی جب ٹرمپ صاحب الیکشن سے پہلے ہی ظاہر کر چکے تھے کہ نیا ورلڈ آرڈر لکھا جائے گا 2025 میں، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، مگر شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں کچھ ممالک نے شاید امریکہ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ہے، یا امریکہ کی اکانومک جو پرفارمنس ہے اس سے بہتر پرفارم کیا ہے۔ اس میں چائنا سر فہرست ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور بھی ممالک ہیں جس سے ان کی بن نہیں رہی ہے، اور وہ سارے وہی ممالک ہیں جو بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو، جس میں میکسیکو اور کینیڈا بھی ہے۔ مگر اب کل کے اقدام سے لگ رہا ہے کہ ان کا شاید یہی ٹارگٹ تھا کہ پچھلے 20-25 سال میں جو چائنا ابھر کے سامنے آیا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نوکریاں جو چائنا میں امریکن کنزیومر کریٹ کرتا تھا، آج ہر امریکن کنزیومر یا فیملی کے گھر میں چائنیز پروڈکٹس ہیں، تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تمام ممالک اور بالخصوص چائنا کی جو چیزیں ہیں امریکہ میں وہ کم سے کم آئیں تاکہ امریکیوں کو روزگار ملے، امریکہ میں انڈسٹریل پروڈکشن ہو۔ یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کا ایک آبجیکٹو ہے، مگر جس طرح آپ نے بتایا ہر رات ہماری رات، امریکہ کی صبح ایک نئی رات ہوتی ہے، ہر روز ہمیں عجیب سی نئی خبریں۔ سہیل صاحب ایک چیز بتائیے گا، ہم نے مانا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وعدے پر آئے تھے جی امریکہ فرسٹ، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایسے فیصلے کریں جس میں کوئی وزڈم نہ ہو۔ اب ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں جہاں ہر ملک دوسرے ملک سے فائدہ اٹھاتا ہے، ٹریڈ ہوتی ہے آپس میں، مقابلے کی فضا ہوتی ہے، اور جو مارکیٹ ہے خاص طور پر جو کیپٹل مارکیٹ ہے وہ مقابلے سے ہی آگے بڑھتی ہے۔ تو کتنا خطرہ ہے اس طرح کی وار سے، اور کیا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ امریکہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ نہیں دیکھیے، گلوبل ٹریڈ اور فری ٹریڈ اکانومکس یہ ساری چیز امریکہ نے متعارف کرائی تھی، بٹ وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو میرے ملک میں پیدا ہوگا وہی ملک میں کنزیوم ہوگا، اور میں جو باہر سے جو ہے وہ پیداوار نہیں ہونے دوں گا، اور اپنے ملک کے روزگار کو چائنا میں جنم دینے نہیں دوں گا، یا امریکہ یا انڈیا میں یا ویتنام میں نہیں دوں گا۔ تو ان کی یہ تھنکنگ ہے، بٹ آپ نے بالکل بجا فرمایا، جو کیپٹل مارکیٹس ہوتی ہیں، چاہے ایکویٹی مارکیٹ ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھیں، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ کل جو ہے بانڈ مارکیٹ میں امریکہ کی بہت اتار چڑھا ہوا، 3.8 کی جو بانڈ ییلڈ تھی وہ 4.5% ہو گئی، جو ایک بہت بڑا بھونچال تھا۔ مطلب اتنا بانڈ ییلڈ کا ہل جانا
امریکہ کے لیے بھی نیگیٹو تھا، امریکہ کے سیور کے لیے بھی نیگیٹو تھا. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو 90 دن کے لیے مؤخر کیا ہے باسوائے چائنا کے. مگر یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ 90 دن کے لیے ہو گیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے ہر دن ہر رات ایک نئی رات نئی دن ہوتا ہے. وہ اچانک سے اپنے فیصلوں کو بدل بھی لیتے ہیں. سہیل صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب جو تھا وہ ایک دکھاوا تھا، وہ سپرفیشلی ایک ایکٹ تھا، اصل میں چائنا ورسز امریکہ ہے اور دونوں ملک جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ٹیرف کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی مفاہمت کی طرف جائے گی؟ اب دیکھیں، یہ کہنا کہ یہ صرف چائنا فوکس تھا ضروری نہیں ہے. شروع میں تو ان کی کینیڈا سے بھی بڑی لڑائی ہوئی تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ حالات کے حساب سے، چونکہ بزنس مین ہیں، وہ حالات کے حساب سے چیزوں کو چینج کرتے ہیں. انہوں نے کل جو رات کو یہ ایک سٹانس لیا ہے کہ میری تو لڑائی صرف چائنا سے ہے، بٹ 2 دن کے بعد وہ سٹانس چینج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے لیے شاید وریسم تھا کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اور بانڈ مارکیٹ بہت تیزی سے گر گئی تھیں، اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا جو ہاؤس ہولڈ ہے، جو کنزیومر ہے، وہ انویسٹڈ ہے اسٹاک مارکیٹ میں، بانڈ مارکیٹ میں. تو بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے کہ ان کا فوکس زیادہ چائنا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتے ان کی اسٹریٹجی یا ان کی جو سوچ ہے کیا ہے اس کی نشاندہی کریں. ہم چائنا کی بات کر لیتے ہیں. چائنا نے بھی جواب دیا اور بھرپور طریقے سے جواب دیا. ایک واحد کنٹری ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر ان کی معیشت، ان کی جی ڈی پی کو ہم چیک کریں. دوسرے یہاں پر اس ریجن کی بات کریں تو ایک بلاک ماضی میں بڑی بننے کی بات ہوئی، جس میں رشیا بھی شامل ہو سکتا ہے اور کنٹریز بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو کیا اب معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے؟ چائنا کے ری ایکشن سے آپ کیا ریڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح ریجنل ٹریڈ پچھلے 2-3 دہائیوں میں ڈیولپ ہوئی ہے آسیان کی اور دوسروں کی، اس طرح کا ایک بلاک بن سکتا ہے جو چائنا اس کو لیڈ کرے. ہو سکتا ہے بھارت بھی اس کا حصہ ہو اور پاکستان کو بھی پھر سوچنا پڑے. تو یہ چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں کہ ہر ملک اپنا مفاد، اپنے ریجن کا مفاد دیکھنا شروع ہو گیا ہے. اور جو اکانومک کی تھیوریز تھیں، فری ٹریڈ کی، جمہوریت کی، فری موومنٹ کی، مجھے لگ رہا ہے کہ اب آنے والے سالوں میں وہ ساری جو تھیوریاں ہیں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور ریجنل ٹریڈ اور خود غرضی والے جو فیصلے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہوتے رہیں گے، اور چائنا بھی شاید اسی اقدامات کو فالو کرنے پہ مجبور ہو سکتا ہے. اچھا سہیل صاحب، ہم یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ پوری دنیا میں گلوبلی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالرز کو استعمال کیا جاتا ہے ٹریڈنگ کرنسی کے طور پر. کیا اس ٹیرف وار کا ٹریڈنگ کرنسی کے اوپر بھی کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن کوششیں تو ہیں چائنا کی طرف سے بھی اور دوسرے ممالک کی بھی طرف سے بھی کہ ایک نئی کرنسی جنم لے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بہت عرصہ لگتا ہے، بہت اس میں ٹائم لگتا ہے سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے. ہاں آئے گی، مگر جس طرح میں نے کہا نا کہ اس میں یہ ایسی نہیں ہے کہ ہر 10 سال یا 15 سال کے بعد یہ چینج ہوتا ہے. تو اس میں ایفرٹ ہوں گی کہ جو یو ایس ڈالر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے، بٹ میرے خیال میں یہ کوئی 1-2 سال نہیں ہے، اس میں کافی ٹائم لگے گا. اور وہ ٹائم جب لگے گا کہ جب ریجنز بڑھ جائیں گے اور یہ جب ریجنل ٹریڈ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ پھر لوگ یو ایس ڈالر سے دوسری کرنسی پہ شفٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں وقت لگے گا. اور یہ جو ریلیف ہے ایک طرح کا، ایک تو خود سے ریلیف ہٹا بھی دیا، پھر ریلیف دیا بھی 90 روز کا، جنہوں نے جوابی ٹیرف نہیں لگا، انکلوڈنگ پاکستان اینڈ ڈفرینٹ کنٹریز. اور ظاہر ہے ان کی معیشت کا وہ سائز نہیں ہے جو کہ چائنا کا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ونڈو ہمیں ملی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا پھر انسرٹنٹی رہے گی؟ دیکھیں، انسرٹنٹی تو جب رہے گی کہ جب وہ اپنا فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں. اگر وہ اپنے فیصلے پہ اڑے رہتے ہیں تو میرے خیال میں کچھ کولنگ پیریڈ مل جائے گا بہت سارے ممالک کو، بشمول پاکستان کو. اب اس دوران پاکستان کو معاشی سطح پر بھی اور فارن پالیسی کی سطح پر بھی اپنے اسٹریٹجیز کو، اپنے کارڈز کو پازیٹیولی کھیلنا ہے. میرے خیال میں پاکستان کا ٹریڈ کا تو بہت زیادہ چیلنج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ نہیں ہے، مگر پاکستان کے لیے سفارتی تعلقات امریکہ سے، خاص طور سے اس ٹائم پہ جب پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ جب پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے، اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. ماہر معاشیات محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اوور آل گائیڈ کر رہے تھے اس ٹیرف وار